Hamid Mir, the stream media, digital media, and podcaster and YouTube biggest journalist in Pakistan or world. In National Press Club, the program of Sahafat Biti. اب حاجی نواز رضا صاحب میرے سے سینئر ہے، طاہر شریف صاحب بھی میرے سے سینئر ہے، تو میں تو اپنے آپ کو ان کا جونیئر نہیں بلکہ ان کا شاگرد سمجھتا ہوں. لیکن کہانی کچھ یوں ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو پاکستان پہ جنرل ایوب خان کی حکومت، جب ہم اسکول میں پہنچے تو پاکستان پہ جنرل یحییٰ خان کی حکومت، جب ہم جرنلزم کے پروفیشن میں آئے تو پاکستان پہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت، اور اس کے بعد جب پہلی دفعہ مجھ پر پابندی لگی تو جنرل پرویز مشرف کی حکومت. تو ہماری جو کہانی ہے نا حافظ صاحب اور حاجی صاحب، اس کہانی میں جو جنرل صاحبان ہیں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں. کبھی وہ ان کے دور میں ہم پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے دور میں ہم اسکول جاتے ہیں، کبھی ان کے دور میں ہمیں صحافت شروع کرنی پڑتی ہے، کبھی ان کے دور میں صحافت پر سختی آتی ہے، ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے. لیکن اب تو سویلین حکومت ہے نا، پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، تو اس لیے میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جنرل صاحبان تھے ان کے ساتھ لڑائی بڑی آسان تھی. پتا ہوتا تھا کہ آپ کا دشمن کون ہے. ٹھیک ہے، اگر صحافیوں پر مقدمے بن رہے ہیں، ان کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تو سب کو پتا ہوتا تھا یہ جنرل ضیاء کروا رہا ہے. اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، جب مطیع اللہ جان صاحب بیٹھے ہوئے کوئی آن ہی نہیں کرتا کہ ان کو مقدمہ کس نے بنوایا، ان کو آف ایئر کس نے کروایا. تو یہ اس لیے جب ہم نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں صحافت شروع کی تھی تو یقیناً وہ بھی ایک بڑا سخت دور تھا. لیکن اب بہت سے جو نوجوان ہیں ان کو شاید یہ بات بڑی عجیب سی لگے کہ اب جو دور ہے نا یہ اس دور سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے پیچھے کون لگا ہوا یا آپ کا دشمن کون ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے جو صحافت کی آزادی کا دشمن تھا وہ معلوم تھا، ابھی بھی معلوم ہے، لیکن اسے شوق ہے نامعلوم بننے کا. تو وہ نامعلوم بن کر صحافت پر اور صحافیوں پر حملے کرتا ہے. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن لیگلی مشکل ہے، لیگل پوائنٹ آف ویو سے مشکل ہے، لیکن پولیٹیکلی سوشلی ہم جانتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب میں اگر آپ کو بتاؤں جی میں پہلی دفعہ مجھے نوکری سے کب نکالا گیا، مجھے پہلی دفعہ میرے پہ مقدمہ کب بنا یا میرے پر پابندی کب لگی، تو ایک لمبی کہانی ہے. بہتر یہ ہوگا کہ جب آپ سوال جواب شروع کریں گے تو اس پہ یہ چیز کور کر لیں گے. لیکن اس وقت پاکستان کی جو صحافت ہے نا، صرف مجھے نہیں، حامد میر کو نہیں، تمام صحافیوں کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. ایک چیلنج تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا جو پروفیشن ہے ایز اے جرنلسٹ، اس پروفیشن کی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک ہے. کیونکہ جو صحافی نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے میں صحافی ہوں. تو اس لیے میں جب مجھ پر پابندی لگی تھی مشرف کے دور میں، تو مجھے ایک دفعہ سی این این والوں نے پوچھا کہ آپ ایک ٹی وی اینکر ہیں تو جنرل پرویز مشرف صاحب آپ سے اتنے ناراض کیوں، انہوں نے آپ پر کیوں پابندی لگا دی؟ میں کہا میں ٹی وی اینکر نہیں ہوں، میں جرنلسٹ ہوں. میرے پہ پابندی اس لیے لگی ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں. اگر میں ٹی وی اینکر ہوتا تو مجھ پر پابندی نہ لگتی. وہ بات جو ہے نا اس کو ایک ایشو بنا لیا گیا. اس کو یہ کہتا ہے میں اینکر نہیں، میں اینکر نہیں ہوں، میں جرنلسٹ ہوں. تو اس وقت ابھی آغاز تھا، کیونکہ اس وقت ٹی وی کی اسکرین پہ بہت سے ایسے اینکر نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے جن کا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ جرنلزم نہیں تھی، جن کا پروفیشن جو ہے وہ جرنلزم نہیں تھی، لیکن وہ اینکر ہوتے تھے. بہت سے ایکٹرز جو ہے وہ مارننگ شو کرنا شروع ہوئے
پھر کچھ وکیل جو ہیں وہ آئے, وکیلوں نے ٹاک شو کرنے شروع کر دیے, وہ ٹاک شو کے ہوسٹ بن گئے. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ دن کو کسی کورٹ میں بطور وکیل عدالت میں پیش ہو رہے ہوتے تھے, شام کو وہ ٹاک شو کر رہے ہوتے تھے, اور جو مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہوتا تھا اسی مقدمے پہ وہ پروگرام کر رہے ہوتے تھے ٹی وی پر. تو اس لیے میں نے کہنا شروع کیا کہ ہر اینکر جرنلسٹ نہیں ہوتا, لیکن ہر جرنلسٹ اینکر بن سکتا ہے. یہ ڈفرینس میں نے بیان کیا. اب یہ تو 2007 کی بات ہے, 2026 آ گئے. صورتحال پہلے سے زیادہ تشویشناک ہے, اور وہ تشویشناک اس لیے ہے کہ جرنلزم کا بطور ایک پروفیشن کے پاکستان میں اس کی جو کریڈیبلٹی ہے, اس کی جو ساکھ ہے, اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. اب وہ چیلنجز جو ہیں کس طرح دور ہو سکتے ہیں؟ پچھلے دنوں تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے, تو لاہور پریس کلب میں ایک فنکشن تھا, تو وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے ملک محمد احمد خان صاحب, وہ بھی آئے ہوئے. تو ملک محمد احمد خان صاحب نے یہی بات کی کہ جناب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اصل میں دیکھیں کہ اس کے پیچھے بہت سے واقعات ہیں. وہ جو 2014 میں جو حملہ ہوا تھا وہ بہت سے واقعات کا ایک حتمی نتیجہ تھا, اور یہ واقعات اس وقت شروع ہوئے تھے 2007 میں جب ہم پر پابندی لگی ہوئی تھی. اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا ایک ساتھی تھا حیات اللہ خان, اس کو شمالی وزیرستان سے اغوا کر کے اور کچھ مہینوں کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا, گولی مار دی گئی. تو ہم نے اس کے لیے اسلام آباد میں بڑے مظاہرے کیے تھے, اور ہم نے مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو جوڈیشل کمیشن بن گیا. اس میں جب اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے اس کی وائف جا رہی تھی, اس کو بھی شہید کر دیا. تو جو متعلقہ لوگ تھے ان کا شاید یہ خیال تھا کہ شاید یہ, میں نے اس پہ بہت کالم لکھے, بڑے شوق دیے. پھر سلیم شہزاد صاحب کو اغوا کیا گیا اسلام آباد سے, وہ کمیشن بنا, اس کمیشن میں میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی. پھر 2011 میں ایبٹ آباد انکوائری کمیشن بنا, انہوں نے مجھے خود بلا لیا, وہاں پہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا. پھر ملالہ یوسفزئی والا واقعہ ہوا, اس پر حملہ ہوا, اور تو میری گاڑی کے نیچے بم لگا دیا گیا. اب وہ جب میری گاڑی کے نیچے بم لگایا گیا تو وہ جن صاحب نے وہ بم لگایا تھا وہ ریٹائر ہو گئے تھے. تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو بعد میں بتایا کہ وہ ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا, تو وہ تھوڑا فاصلہ زیادہ تھا گاڑی سے, وہ بار بار دباتے رہے لیکن وہ بم نہیں پھٹ رہا تھا. اس دوران گاڑی جو ہے وہ میرے گھر کے اندر داخل ہو گئی. وہ ظاہری بات ہے میرے گھر کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتے تھے, تو وہ بم نہیں پھٹ سکا. تو وہاں پہ میں بچ گیا. اس کے بعد پھر گزدار پریس کلب کو تالا لگ گیا, تو میں جناب وہاں پہنچ گیا تالا کھلوانے سے, وہاں پہ اور واقعہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو بہت سے واقعات اکٹھے ہو گئے. پھر ایک لانگ مارچ ہوا تھا 2014 میں, کوئٹہ سے کراچی, کراچی سے اسلام آباد. وہ اس میں لاپتہ افراد کا ایشو تھا. پھر پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل چل رہا تھا, اس پر ہم نے ایک اسٹینڈ لیا ہوا تھا. تو مجھے باقاعدہ ایک وارننگ دی گئی تھی کہ آپ ان ایشوز پر بات کرنا بند کر دیں. تو میں نے وہ ان کی بات نہیں سنی. پھر وہ دفتر تک آ گئے. جسٹس ظہیر جمالی صاحب تھے چیف جسٹس. انہوں نے جب مجھے دیکھا خون آلود پورے ہو رہا جسم, انہوں نے کیا کیا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ آپ تک پہنچنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا. تو میرے اسٹیچز ٹوٹ گئے ہیں, بتائیں آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا میرا خیال ہے اب ہم آپ کو اسلام آباد بلائیں. انہوں نے ہیرنگ ہی نہیں. خود سوچے یہ میں اس کو اسمبلی کہوں گا اور تو کچھ نہیں کہوں گا. کہ انہوں نے کہا یہ یہاں تو پہنچ گئے, اسلام آباد نہیں پہنچ سکے گا. کچھ دن گزرے تو نوٹس آ گیا کہ اب سپریم کورٹ
اسلام آباد میں پہنچے آپ. تو اب وہاں سے میں ہاسپٹل سے نکلا جی, اور میں جناب جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو پی آئی اے والے مجھے کہتے ہیں بھائی ہم اب آپ کو جہاز پہ کیسے چڑھائیں, کیونکہ ہم اگر آپ کو چڑھائیں گے آپ کی حالت ایسی نہیں ہے, ہم آپ کو سیٹ پہ نہیں بٹھا سکتے, ہمارے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے, آپ کو پھر ہم کہاں پہ کس طرح لے کے جائیں. میں نے کہا آپ سیٹ لمبی کر دیں, میں اس پہ لیٹ جاؤں گا. تو انہوں نے باقاعدہ ایک وہ لفٹر نہیں ہوتا لفٹر, تو مجھے ویل چیئر پہ لفٹر پہ بٹھایا, لفٹر نے مجھے اوپر لے کے گیا, میں جہاز کے اندر گیا, انہوں نے سیٹ لمبی کی, میں سیٹ بہرحال میں اسلام آباد پہنچ گیا. میں اس کو کنفرنٹ کروں گا. تو چیف جسٹس صاحب مجھے بتایا کہ کہہ رہے تھے آپ کو اپنے ادارے پہ شک نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے آپ کو بلٹ پروف گاڑی مہیا نہیں کی, ایسا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے ادارے نے آپ کو کروانے کی کوشش کی. بہرحال وہ باقی جو ایک دو جج صاحبان تھے انہوں نے, میں نے جو کہا انہوں نے لکھ لیا. تو 2-3 ہیئرنگز ہوئی اور مجھ پہ واضح ہو گیا یہ رپورٹ کبھی نہیں آئی, بجائے کہ وہ مجھے انصاف دے وہ مجھے کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ تم اپنے ادارے کو نامینیٹ کیوں نہیں کرتے. بہرحال اب جناب وہ رپورٹ نہیں آ رہی, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے. اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ شروع کر دیا اسلام آباد کی طرف, اور میرا خیال ہے اگست کا مہینہ تھا, مجھ پر حملہ اپریل میں ہوا تھا, میرا علاج ہو رہا تھا مختلف اسپتالوں میں, گولیاں 2 نکل نہیں رہی تھی. میں برطانیہ بھی گیا, انہوں نے کہا یہ گولیاں نہ نکالیں کیونکہ اس سے آپ کو کمپلیکیشن ہو جائے. میں واپس آ گیا. تو اس دوران میں نے پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا جو وکٹم بلیمنگ کیا ہوتا ہے. میرے کچھ ساتھی تھے, انہوں نے کہا اس کو 9 کی گولیاں نہیں لگی, اس کو پیناڈول کی گولیاں لگی, ایک نے کہا اس کو پلاسٹک کی گولیاں لگی. کچھ دوست ایسے بھی تھے جو مجھے پہلے فون کر دیتے تھے کہ بھائی آج ہم رات کو آپ کی ایسی کیسی کریں گے, آپ کو پتہ نہیں کریں گے, آپ کو برا نہیں آتا. یہ بہت سی چیزیں میں نے لرن کی اس میں. تو جب عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچ گئے تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, میں دوبارہ آگے بیٹھ گیا زخمی حالت میں نے شو شروع کر دیا. تو ایک دن مجھے بلا لیا جی پرائم منسٹر صاحب. تو پرائم منسٹر صاحب مجھے بلا کے کہا کہ وہ کیا بنا وہ جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو کیا پتا. میں نے کہا کہ انکوائری کمیشن آپ نے بنایا تھا, آپ نے مجھے بتانا ہے وہ رپورٹ کدھر گئی. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں آئی. میں کہا جی فواد حسن فواد صاحب کو بلائیں, آپ کے پرنسپل سیکرٹری وہ بتائیں گے. تو فواد صاحب آگے انہوں نے ایک سوال کر دیا. وہاں پر ہمیں بلایا تھا, کوئی ایک نمائشی میچ ہو رہا تھا, وہاں پہ حکومت کے وزیر نے ہمیں بلایا تھا. تو وزیر صاحب خود ابھی پہنچے نہیں تھے اور سیکورٹی نے ہمیں روک دیا اندر جانے سے, واپس جا رہے تھے. تو شاید آپ نے پوچھا ہوگا, لیکن جہاں تک آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ ابھی بھی آپ 3 گاڑیوں میں آئے, تو بھائی میں تو واپس آئے خلیل صاحب کے ساتھ آیا ہوں. اور ہاں بالکل ابھی بھی میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, اور گارڈ میرے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں کہ میرے پہ 3-4 دفعہ اٹیک ہو چکا ہے اور مجھے خطرہ ہے ابھی بھی, اور بہت سے لوگوں سے, آپ جیسے لوگوں سے بھی خطرہ ہے جو اپنا تعارف نہیں کرواتے اور گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مجھے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا بھی نکل آئے گا. میں نے آپ سے زیادہ بحث نہیں کی, ٹھیک ہے. میں نے کہا اس سے بندے کے ساتھ بحث نہ کرو کیونکہ اس کے ساتھ پہلے ظلم ہو چکا ہے. کہتے ہیں لیکن صافی نہیں ہوتے, ان کو سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تو اب اگر احمد ولی خان نے اس بندے کو تھپڑ مارا تھا تو سمجھ جائیں کیوں تھپڑ مارا. مقدمے بھی میرے پہ بہت ہوئے ہیں, میرے پہ 302 کا جھوٹا مقدمہ بھی ہوا, توہین رسالت کا مقدمہ بھی ہوا. لیکن گرفتار میں اسٹوڈنٹ جب تھا, میں اسٹوڈنٹ جب ضیاء اللہ کے دور میں اس وقت ایک دفعہ گرفتار ہوا تھا. لیکن بطور صحافی جب مشرف دور میں ہم تحریک چلا رہے تھے تو وہ کبھی کبھی ہمیں ڈیٹین کرتے تھے یہاں پہ, جب ہم دھرنا ورنا دیتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے. لیکن اس طرح گرفتار نہیں, میں یعنی کہ جیل میں ہم نے وقت نہیں گزارا, لیکن ہم تیار ہیں جیل بھی جانے کے لیے تیار ہیں. جی فوزیہ کلثوم رانا.
پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مرحلہ بعد تنخواہ مانگتا ہے اس کو نوکری سے نکال دیں، تو اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے کہ جب وہ تنخواہ نہیں مل رہی تو وہ جب اپنی تنخواہ کا تقاضا کرے تو اس کو نوکری سے نہ نکالا جائے۔ اب اس میں ایک اور سوال آ گیا کہ کتنے مہینے تک تنخواہ نہ ملے۔ اب اس میں مختلف لوگ آ گئے، اسٹیک ہولڈرز آ گئے، کورٹ نے صحافیوں کے نمائندوں کو بھی بلا لیا، مالکان کے نمائندوں کو بھی بلا لیا، ایڈیٹرز کی تنظیم کو بھی بلا لیا۔ تو کوئی کہہ رہا ہے جی 4 مہینے تک تنخواہ نہ ملے، کوئی کہہ رہا ہے جی 5 مہینے تک نہ ملے، کوئی کہہ رہا ہے 3 مہینے تک نہ ملے۔ میرے سے پوچھا، میں نے کہا جی اگر 1 مہینے تک کسی صحافی کو تنخواہ نہیں ملتی تو اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا حق مانگے تو اس کو نوکری سے نہ نکالے۔ نہ یہ پریس کلب کا ممبر ہے تو چھوڑے اس کو، اور انہوں نے قانون بنوا دیا کہ 2-3 مہینے تک اگر تنخواہ نہیں ملتی۔ اب میں پریشان ہو گیا بھائی، تو میں نے ان کی ویلفیئر کے لیے بات کی ہے، یہ الٹا صحافیوں کے حقوق کے نمبردار کہہ رہے تھے نہیں 3 مہینے تک کی سپیس دے دے، دوسرے الفاظ میں وہ مالکان کے مفادات کی ترجمہ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ ادھر پھر آنے کا کیا فائدہ، یعنی جو ورکنگ جرنلسٹ تھے نا وہ کوشش کر رہے تھے کہ اکٹھے ہو جائے، سب تنظیمیں ایک ہو جائے۔ وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کچھ مالکان چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم کبھی پشاور میں میٹنگ کرتے ہیں، کبھی کراچی میں، کبھی لاہور میں، کبھی اسلام آباد۔ تو وہ کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا چیف جسٹس کی عدالت میں۔ اب میں نے ایک پٹیشن 2013 میں کی تھی، میڈیا کمیشن کیس، وہ چل رہا تھا۔ میں اس کیس میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے سامنے یہ کیس آ گیا کہ صحافیوں کو تنخواہ نہیں ملتی، کہ آپ کو تنخواہ ٹائم پہ ملتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ملتی۔ اچھا آپ کو بھی ٹائم پہ نہیں ملتی؟ میں نے کہا ٹائم پہ نہیں، لیٹ ہے؟ میں نے کہا ہاں نہیں لیٹ۔ اب وہ چیف جسٹس صاحب جو ہے پتہ نہیں ان کی کیا نیت تھی، انہوں نے ادھر یہ کمیٹی بنا دی۔ وہ کمیٹی بنا کے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو میں یہ اختیار دے رہا ہوں کہ آپ اپنے ادارے کے مالک کو اس کمیٹی کے اجلاس میں طلب کریں اور اس کو پوچھیں کہ تم تنخواہ کتنی دے رہے ہیں، اور ڈیڈ لائن دے دی کہ یہ تنخواہ جو 2-3 مہینے سے رکی ہوئی ہے یہ فلاں تاریخ تک ادا کر دی جائے۔ اب مرزا صاحب میں تو پھنس گیا نا، ٹھیک ہے، اب میں کیا کرتا؟ اس نے نوٹیفیکیشن کر دیا، سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا، میں نے بھی نوٹس جاری کر دیا اپنے اخبار کے مالک کو کہ میری کمیٹی کے اجلاس میں پیش ہو۔ اپنے ہی دفتر میں اپنے ہی ادارے کے مالک کو بلا دیا۔ ان کی مہربانی ہے، وہ بھی اپنے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو لے کے اور شعبہ اشتہارات کے لوگوں کو لے کے وہ بھی آگے سارا ریکارڈ لے کے آ گئے۔ تو انہوں نے پہلے تو یہ بتایا جی کہ یہ صرف ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک میڈیا انڈسٹری اس وقت گمراہ ایسے موقع پہ صحافی جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں، تو کیا صحافیوں کو کسی ادارے کے مطلب سسپینڈ ہونے پہ یا اس کے اختیارات بند ہونے پہ مظاہرہ کرنا چاہیے؟ یہ دونوں الگ الگ ہیں، صحافی ادارہ اور صحافی الگ الگ ہیں، یا ان کو مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے کے ساتھ؟ نہیں دیکھیے، مجھے اگر آپ مثال دے کے واضح کریں تو میرا خیال ہے کہ جب کسی ادارے پر پابندی لگتی ہے اور وہ پھر اپنے ورکرز کو وقت پہ تنخواہ ادا نہیں کر پاتا تو وہ تو ورکرز جو ہیں ان کی اور مالکان کی تو مشترکہ لڑائی ہے نا، اور ان کا مشترکہ مفاد ہو گیا۔ ہم نے ماضی میں ایسے بہت سے جب حالات پیش آئے تو ہم نے مل کر بھی لڑائی کی ہے، مالکان نے اور کارپن صاحب۔ پروگرام ہے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نام نام مرزا خان ہے اور روزنامہ نئی بات حیدرآباد سے وابستہ ہوں، اور حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کا جو صدر ہے۔ سب پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ جب آپ کے گولیاں چلی تھی کراچی میں تو جن چند صحافیوں نے حیدرآباد میں پروٹیسٹ کیا تھا، ان 8-10 صحافیوں میں ہم بھی شامل تھے، ہم نے وہاں بینر آویزہ کیا تھا کہ ہم سب وہاں بھی کیے گئے۔ اب سر کوشچن کی طرف آتا ہوں کہ سر آپ نے لاہور پریس کلب کا کوشچن ریز کیا تھا کہ آپ نے ملک صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے بولا کہ فیک جرنلزم کو کیسے بولا جائے۔ سر حیدرآباد پریس کلب میں بھی یہی رول ہے، اور بی اے یا ایم اے جرنلزم کو ہی ممبرشپ دی جاتی ہے، اسے منسوخ کیا یہ پریس کلب حیدرآباد میں ہے۔
ایک نمبر دو یہ ہے کہ اس سال فیک جرنلزم کو روکنے کے لیے حیدرآباد پریس کلب میں کمیٹی بنائی، چونکہ حیدرآباد ڈویژن ہے، اس میں 9 اضلاع ہیں، تو ہر ایک اضلاع سے ایک جہاں وہاں پر پریس کلب ہے وہاں سے اس کا پیپر دیا گیا یا صدر یا وہاں کا سینئر صحافی اور ایک حیدرآباد پریس کلب کا صدر ڈائریکٹ فاؤنڈیشن، ان سب کی ایک کمیٹی بنی، جن صحافیوں کے وہاں پہ فارم سبمٹ ہوتے ہیں تو ان کی اپروول سے ان پہ پریس کلب جو ہے وہ ڈٹرمن کرے ان کو ممبرشپ دینے سے پہلے کہ ان کا کریڈینشلز کیا ہے، یا کیا یہ صرف ویوز لینے کے لیے یا ریٹنگ لینے کے لیے کوئی کام کریں یا واقعی یہ باقاعدہ رپورٹنگ کرتے ہیں، کسی واقعے کو باقاعدہ اس کی جا کر رپورٹ بناتے ہیں، کسی فنکشن کو باقاعدہ کور کرتے ہیں اور پھر یہ اس کی کوریج کرنے کے بعد اس کو ریلیز کیسے کرتے ہیں. تو ریلیز کرنے کے طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جرنلسٹک ہے یا نان جرنلسٹک.